السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، لیکن ایک صرف قرآن مجید ہی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن مجید کو طاقوں میں سجایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے بھی لگایا، چوما بھی صحیح، جزدانوں میں بھی سجایا، خوشبوئیں بھی لگائیں۔ البتہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ایک اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ موجودہ دور میں اس بات سے فائدہ اٹھا کر بہت ساری باطل طاقتیں قرآن مجید کے حوالے سے بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی باتیں لے کر کے آئے کہ بہت سارے لوگ نادانی میں یا جہالت میں ان کے دام فریب میں پھنس جائیں اور حقیقی قرآن سے دور ہو کر اللہ حفاظت فرمائے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا دین اختیار کر لیں۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، اس کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں، بڑی زبردست ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا، اور وہ یہودی جو ہے ہندوستان آیا یہاں کے مسلمانوں کو ورغلانے گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کی نیت اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہندوستان کے مولویوں سے مناظرہ کر کے، ڈیبیٹ کر کے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا متاثر کروں گا، تو یہاں کی جو قوم ہے وہ مجھے دیکھ کر کے میری باتوں سے متاثر ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ پھر ان کو جو ہے ارتداد کا سبق پڑھاؤں گا، ان کے دین سے پھیر دوں گا۔ یہ سوچ کر کے وہ ہندوستان آیا۔ ابھی وہ علماء سے ملتا کہ اس کے سامنے ایک شخص دکھائی دیا جو کھیتی کر رہا تھا، مسلمان تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ ان کے مولویوں پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس سے ذرا سا پریکٹس ہو جائے۔ یہ اس کے پاس گیا، نام پوچھا، ہاں بھائی مسلمان ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ جو قرآن مجید ہے میں اس کے حوالے سے ایک تجویز لے کر کے آیا ہوں۔ اس یہودی نے کہا، تو مسلمان نے جواب میں یہ بات کہی کہ کیا تجویز ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دیکھو قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، ان 30 سپاروں کے اندر کوئی نہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جو کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ آئی ہے۔ تو کیا فائدہ 31 مرتبہ اس کو دہرانے کا؟ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس آیت کو چھوڑ دیا جائے اور باقی جو 30 مرتبہ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، قرآن میں سے اڑا دیا جائے۔ اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یا اس طریقے کی اور بہت ساری آیتیں۔ تو ان آیتوں کو ایک مرتبہ تو لکھا جائے، اس سے زیادہ مرتبہ نہ لکھا جائے۔ ان شارٹ اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں تکرار کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے مسلمان نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہ یہودی یہ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن جو 30 سپاروں کا ایک ضخیم سی کتاب بنی ہوئی ہے، تھوڑی اور چھوٹی ہو جائے گی، تھوڑا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا، تکرار ختم ہو جائے گی، ایک سے زیادہ چیزیں نہ ہوں گی، تو ایک سے زیادہ آیتیں نہیں ہوں گی۔ تو اس مسلمان نے تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی اگر ایسی ہی بات ہے اور یہ اصول آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اصول پہلے ہم آپ کے اندر اپلائی کریں، آپ کی باڈی میں اپلائی کریں۔ کیسے؟ آپ کے 32 دانت ہیں، لائیے میں پہلے 31 دانت توڑ دوں۔ آپ کی 2 آنکھیں ہیں، لائیے میں آپ کی ایک آنکھ پھوڑ دوں۔ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، لائیے میں آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دوں۔ آپ کی 2 ٹانگیں ہیں، لائیے میں آپ کا ایک پیر کاٹ دوں، تاکہ لوگوں کو یہ واقعی پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو قرآن مجید میں تکرار کو پسند نہیں کرتا، اس بندے نے پہلے یہ اصول اپنی باڈی میں اپلائی کیا اور ایک سے زیادہ چیزیں اپنی باڈی کے اندر بھی ختم کر دی۔ وہ یہودی وہیں سے واپس لوٹ گیا کہ جہاں کی عوام ایسی ہے وہاں کے علماء کیسے ہوں گے۔ عوام سے، ایک چھوٹے سے شخص سے، عالم نہیں تھا، غیر عالم شخص تھا، اس سے ذرا سی دیر 2 منٹ بات کی تو یہ حالت ہو گئی۔ عالم سے بات کروں گا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے دوستوں آج بالکل ہو بہو یہی معاملہ ہے، بالکل ہو بہو، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کسی زمانے میں مسلمانوں کی عوام بھی پڑھی لکھی تھی، اور آج اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی بری حالت ہے، مجھے کہتے ہوئے میری زبانوں پر یہ انگارے رکھ دیے جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج علماء بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ عوام تو عوام، علماء بھی مطالعہ نہیں کرتے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے جہالت ہمارے یہاں پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر ایسے لوگ کہ جن پر عجیب و غریب قسم کے انسانیت سے دور کرنے والے الزامات لگے ہوئے ہیں، عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی قرآن کے نام پر لکھ کر کے جو ہے دے رہے ہیں۔ ابھی ایک فتنہ سامنے آیا کہ سنت رام پال نام کے ایک شخص نے، جس کو عمر قید کی سزا ہوئی ہوئی ہے، میرے خیال سے 13-14 سال کی سزا اس کی پوری بھی ہونے والی ہے، وہ آنے والا بھی ہے، ابھی وہ شخص جیل کے اندر ہے، تو اس کے چیلے چپاٹے اتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن، یہ کتاب لکھنے کے بعد وہ فری آف کاسٹ تقسیم کر رہے ہیں،
اور بہت سارے مسلمان نادانی میں اس قرآن مجید کو قرآن کا ہندی ترجمہ سمجھ کے خرید رہے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی اس کے آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں اور کئی ملین میں لوگوں نے اس پر ویوز دیے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ میرے دوستوں، علماء سکھانے والے موجود ہیں، ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی دن بھر کی مصروفیت کے اندر سے روزانہ 10 15 20 منٹ نکال کر قرآن مجید سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے بھی قرآن مجید سکھایا، یوٹیوب کے اوپر سکھایا، ملین میں لوگوں نے وہاں جا کر کے قرآن سیکھا، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس عاجز نے بھی ذرا سی کوشش کی تھی تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے مقامی عالم سے قرآن سیکھتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اتنا بھی موقع نہیں ہے، تو اس کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر پھر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یوٹیوب پر موجود معتبر علماء کرام کے جو قرآن مجید کے اوپر اسباق موجود ہیں ان کو لے کر کے ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، روزانہ 5 سے 10 منٹ دے کر کے قرآن مجید سیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان فتنوں سے خود بخود آپ دور ہو جائیں گے، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معتبر علماء کرام سے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، پھر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔